بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم کا آج 27واں حصہ 26 حصے ہم نے پہلے اس کے بیان کیے۔ عقائد کا بیان چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پہلا جو رکن ہے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننے کے لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اس کا جو دار و مدار ہے وہ 10 اصولوں پہ ہے۔ 10 اصول ایسے ہیں جس کی بنا پر اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان میں سے جو یہ پہلا ہے کہ اس کے وجود کے قدیم ہونے پہ، باقی ہونے پہ، اور اللہ کریم جل جلالہ جوہر، جسم اور عرض نہ ہونے پر، نیز وہ کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں ہے اور نہ وہ کسی مقام پر ٹھہرا ہوا ہے۔ قیامت کے دن اس کی زیارت ہوگی اور اللہ ایک ہے۔ یہ وہ سارے اصول ہیں کہ جن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ایسی باتوں کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ان کا تعلق اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ جو دوسرا رکن ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی صفات کے متعلق ہے، اور یہ بھی 10 اصولوں پر مشتمل ہے کہ اس بات کا علم اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے، وہ عالم ہے، مطلب جاننے والا ہے، تمام کائنات سے بڑھ کر جانتا ہے، جاننے والا ہے، قادر ہے، اللہ قدرت رکھتا ہے، ارادہ کرنے والا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ کلام کرنے والا ہے، اور حوادث کا محل بننے سے اللہ کریم جل جلالہ پاک ہے۔ اس کا کلام، علم اور ارادہ جو ہے وہ قدیم ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی صفات کے ساتھ ہے، تو ان پر ایمان، یقین رکھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یہ 10 اصول ہیں اللہ کی ذات اور صفات کے متعلق، اور 10 اصولوں پر یقین رکھنا، یہ انسان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ کی صفات میں اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ یہ صفات بے مثل بے مثال ہیں۔ بے مثل بے مثال کا کیا مطلب ہے کہ جیسے اللہ دیکھتا ہے، کائنات میں ایسا کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسے اللہ سنتا ہے، کائنات میں ایسا کوئی نہیں سن سکتا، کیونکہ اللہ اپنی ازلی طاقت سے دیکھتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی حقیقی طاقت سے سنتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جبکہ باقی جتنے بھی ہیں اللہ کریم جل جلالہ کے علاوہ، چاہے انبیاء کی ذات ہوں یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہی کیوں نہ ہوں، جو کچھ بھی حضور دیکھتے ہیں یا حضور سنتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی عطا سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کریم کسی کا محتاج نہیں، باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کریم جل جلالہ کی محتاج نظر آتی ہیں۔ تو یہ ایسے اصول ہیں کہ ان پہ ایمان اور یقین رکھنا یہ ہمارا حق بنتا ہے، اور یہی ہماری ایمان کی سلامتی اور بقا کا ذریعہ ہے۔ اس حوالہ سے کہ اللہ کریم جل جلالہ موجود ہے، اس کا وجود ہے، وہ حقیقی، ازلی، قدیمی لحاظ سے موجود، اور تمام چیزوں کو اللہ کریم جل جلالہ نے پیدا فرمایا، اور وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، وہ شروع سے تھا، وہ ازلی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور ابدی بھی اللہ کریم جل جلالہ کی ذات ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے رب کی، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ کی وحدانیت اور اللہ کریم جل جلالہ کی وحدانیت پہ شہادت قرآن کریم میں مختلف مقامات پہ دی، اور ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو رب کی زمین پہ رہ کر بھی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، اور پھر بھی وہ اپنی فریادیں لے کر اگر بتوں کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کے لیے قرآن مقدس میں مختلف مقامات پہ دلیلیں دیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ اتنی بڑی جو زمین بچھی ہوئی ہے، اللہ کہتا ہے کیا ہم نے اس کو بچھونا نہیں بنایا؟ مطلب کیا ہم نے اس کو آرام
کے لیے نہیں بنایا کہ لوگ اس پہ ٹھہر سکیں، آرام کر سکیں، لوگ اس پہ سفر کر سکیں، لوگ اس پہ چل سکیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں آگے کیا ارشاد فرماتا ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ نے کیا کیا، پہاڑوں کے میخیں بنائی، پہاڑوں کو مضبوط بنایا۔ یہ پہاڑ اللہ کریم جل جلالہ نے پیدا فرمائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں بنایا جوڑا جوڑا۔ یہ بھی اللہ کریم جل جلالہ کی عطا ہے، اس کا کرم ہے۔ اور آگے اللہ کریم فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ کریم جل جلالہ کہتا ہے کہ ہم نے بنایا رات کو، کیا اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری نیند کو باعث آرام اللہ کریم جل جلالہ نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنایا رات کو ایک کیا کہتے ہیں پردہ بنا دیا، جس کے اندر انسان جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے۔ لباس اللہ کریم نے رات کو بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے دن کو بنایا رزق کمانے کے لیے، معاشی زندگی گزارنے کے لیے۔ انسان رات کو آرام کرے، دن کو کمانے والا ہو، اپنا روزگار چلائے، یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے۔ اور آگے رب ذوالجلال جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ فرماتا ہے تمہارے اوپر ہم نے 7 طبق بنائے، مضبوط طبق۔ یہ آسمان یہ اللہ کریم نے ہمارے اوپر بنائے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو روشن چراغ بخشے۔ آسمان طبق جو ہمارے اوپر ہے، اس میں چاند بھی ہیں، اس میں ستارے بھی ہیں، اس میں سورج بھی ہے، جس کی نورانیت کائنات کے ذرے ذرے پہ پڑتی ہے۔ پوری کائنات جو ہے نا وہ سورج اس کو روشنی مہیا کرتا ہے کائنات کو۔ آسمان کے ستارے دیکھے جائیں، چاند دیکھا جائے، رات کو چلنے کے لحاظ سے یہ انسان کو روشنی فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ ساری علامات اس بات پر دلیل ہیں کہ اللہ ایک ہے، واقعی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات موجود ہے، اور تمام چیزوں کو بنانے والی جو ذات ہے وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کریمہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے بادلوں سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، کیوں؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم کیا کریں، اس بارشوں کی وجہ سے جو بارشوں کے قطرات زمین پہ پڑیں تو اس سے کیا ہو، اناج اور سبزی اگائیں۔ تو یہ اللہ کریم جل جلالہ کے سارے انعامات ہیں، اکرام ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو بہرکیف یہ 10 اصول اللہ کی ذات کے متعلق اور اس کی صفات کے متعلق، اور قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، پوری کائنات کو بنانے والا وہی اللہ ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے کہ زمین کے ذرات ہوں، یہ پوری کائنات کا جتنا بھی نظام ہے، آسمان کے ستارے ہوں، چاند ہو، آسمان کا سورج ہو، زمین کے درخت ہوں، زمین کے باغات ہوں، نہریں ہوں، دریا ہوں، یہ سمندر ہوں، ان کے قطرات، جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا جو مالک ہے، خالق ہے، وہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کریمہ ہے۔ دوسرا جو اصول تھا وہ کہتے ہیں اس بات کو جاننا کہ اللہ کریم جل جلالہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، اس کے وجود سے پہلے کچھ نہیں تھا، بلکہ وہ ہر چیز سے پہلے ہے، ہر مردہ زندہ سے پہلے ہے۔ اور اللہ کریم جل جلالہ کے متعلق یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تیسرا جو ہے کہتے ہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ ازلی ہونے کے ساتھ ساتھ ابدی بھی ہے، کہ اس کے بعد کسی کا وجود نہیں، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ذات ظاہر ہے، وہی ذات باطن ہے، کیونکہ جس کا قدیم ہونا ثابت ہو وہ معدوم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اصولوں میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ اللہ کریم جل جلالہ جوہر نہیں ہے۔ جوہر کا کیا مطلب؟ اللہ کریم جوہر نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ میں آ سکے، بلکہ وہ جگہ کی مناسبت سے پاک ہے۔ ہر وہ چیز جہاں پہ جگہ کا اطلاق ہوتا ہے یا جگہ کی نسبت اس کے ساتھ قائم کی جاتی ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔
اللہ جوہر نہیں ہے کہ وہ کسی جگہ میں آ سکے، بلکہ وہ جگہ کی مناسبت سے بلند ہے اور پاک ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر جوہر کسی جگہ میں ہوتا ہے، جوہر جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ میں ہوتا ہے اور وہ اپنے مقام کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ پس اللہ کریم پس اگر جوہر جو ہوتا ہے وہ کسی جگہ اگر موجود ہوگا تو وہ کسی مقام کے ساتھ تو خاص ہوگا، اگر کسی مقام کے ساتھ خاص ہوگا تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہاں پہ وہ حرکت کرے گا یا وہاں پہ وہ کیا ہوگا، ساکن ہوگا۔ تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ جوہر نہیں ہے، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ اس کے متعلق یہ ثبوت آگے جو اصول ہے اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے متعلق کہ اللہ کریم جل جلالہ کے لیے جسم نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ جو جواہر سے مرکب ہوتا ہے، کیونکہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جو جواہر سے مرکب ہو، جبکہ اللہ کریم جل جلالہ اس سے پاک صاف ہے، اللہ جواہر سے مرکب نہیں ہے۔ تو اس متعلق بھی ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، تبھی جو ہے ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل و اکمل ہوگا اور ہماری زندگی دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہوگی۔ آگے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو جاننا کہ اللہ عرض نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں جو کسی جسم کے ساتھ قائم ہو یا کسی جگہ میں حلول کر جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ عرض وہ ہوتا ہے جو جسم میں داخل ہو، پس ہر جسم یقیناً حادث ہے اور اسے وجود میں لانے والا اس سے پہلے موجود تھا، تو وہ کس طرح جسم میں آ سکتا ہے؟ تو اللہ کریم جل جلالہ عرض بھی نہیں ہے، کیونکہ عرض جو ہے وہ کسی جسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے یا کسی جگہ میں حلول ہوتا ہے، جبکہ رب ذوالجلال جل جلالہ کی جو ذات کریم ہے وہ اس سے بھی پاک ہے۔ تو اس متعلق اللہ کی یہ جو ذاتی جس بات پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ذاتیات اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے متعلق جو اصول ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کریم جل جلالہ عرض نہیں ہے۔ آگے جو آخری قول اس متعلق نقل کیا گیا کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے متعلق اصول کیا ہے اور ایمان یقین کیا ہے، کہ اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالی جل جلالہ کسی جہت کے ساتھ خاص ہونے سے کیا ہے، پاک ہے، اس کی کوئی جہت نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ جہت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اوپر کو، نیچے کو، دائیں بائیں، آگے پیچھے کو کہا جاتا ہے۔ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے کو جہت کہا جاتا ہے، اور اس نے انسانی تخلیق کے واسطے سے ان جہات کو پیدا فرمایا۔ یہ جہات کا تعلق تو لوگوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے، نہ کہ رب ذوالجلال جل جلالہ کے لیے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اللہ کریم نے انسان کے لیے دو کنارے پیدا فرمائے ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ زمین پہ ٹیک لگاتا ہے اور کیا کرتا ہے، اسے پاؤں کہتے ہیں، جبکہ جو اس کے دوسرے مقابلے میں انسان کے لیے جہت ہے وہ یہ ہے کہ جس جہت کے ساتھ انسان اپنا سر لگاتا ہے، سر کی طرف سے ہے، اور اس کو فوق کہتے ہیں، اس کو بلندی کہا جاتا ہے۔ ایک زمین جہاں پہ انسان ٹیک لگاتا ہے وہاں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ پاؤں کہا جاتا ہے۔ پاؤں کی طرف سے جو جہت ہوتی ہے، اور وہ جس سے انسان کے سر کا تعلق ہوتا ہے، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو فوق والی جہت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو انسانوں کے لحاظ سے ہیں، نہ کہ اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے لحاظ سے ہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ چونٹی الٹی ہو اور چھت کی نچلی جانب سے تو اس کی جو جہت فوق بدل جاتی ہے۔ اگر چونٹی ہو تو اس کا جو اوپر والا حصہ ہوگا اس کو جہت بلند کہتے ہیں، جو نیچے والا اس کا ہوگا اس کو جہت اسفل کہا جاتا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں اگر اس کو الٹا کیا جائے تو جو نیچے والی جہت ہوگی وہ بلندی کے معنی میں آ جائے گی، جبکہ جو اوپر والی جہت ہوگی وہ اسفل کے معنی میں آ جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ نے انسان کے لیے دو ہاتھ بنائے، ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت عام طور پر زیادہ مضبوط ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے کیا کیا؟ انسان کو دایاں ہاتھ اس کو عطا کیا، اور اس کا بایاں ہاتھ بھی اللہ نے انسان کو عطا کیا، بنسبت بائیں کے دائیں ہاتھ کے اندر طاقت زیادہ رکھی گئی۔ تو جہت دائیں ہاتھ سے ملی ہوئی ہے
اور وہ دائیں ہاتھ کہلاتی ہے، دوسری جہت کو شمال کہتے ہیں، اس کی بھی دو طرفیں بناتی ہیں، اس کی بھی دو طرفیں اس کے لیے دو طرفیں بناتی ہیں، ان میں سے ایک کو دیکھتا ہے اس کی طرف چلتا ہے اور اس لحاظ سے تو جس طرف کو جا رہا ہے اس کو قدام آگے کہتے ہیں، اس کے مقابل جہت کو خلاف پیچھے کہا جاتا ہے۔ تو جہات انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہوئی ہیں، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہیں، انسانوں کے ساتھ ہیں، جبکہ اللہ کریم جل جلالہ ان جہت سے پاک و صاف ہے۔ تو اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان جہات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ان چیزوں سے اللہ کریم جل جلالہ کی جو ذات ہے وہ پاک و صاف ہے۔ اس کا جوہر یا عرض جو ہے اس کا ہونا یہ محال ہے، صرف ناممکن نہیں بلکہ جوہر اور عرض کا تعلق اللہ کی ذات کی طرف کرنا اور ان کی نسبت رب کی ذات کی طرف جوڑنا یہ تو محال ہے، پس جو ہے اس کا کسی جہت کے ساتھ خاص ہونا بھی محال ہوگا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اللہ کے لیے جہت ناممکن ہے، ناممکن نہیں، اللہ کریم کے لیے جس طرح جوہر اور عرض کا ہونا محال ہے، اسی طرح اللہ کریم جل جلالہ کی ذات کے ساتھ جہت کا خاص کرنا کہ اللہ کے لیے جہت ہے تو اس جہت کا ہونا بھی کیا ہوگا؟ محال ہوگا۔ اور محال اس کو کہتے ہیں جو بالکل ناممکن ہو، جس کا وجود ممکن ہی نہ ہو، جبکہ جو ناممکن ہوتی چیز ہے وہ ممکن تو بن سکتی ہے، جبکہ جو محال ہوتی ہے وہ بالکل ممکن نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم جل جلالہ صحیح معنوں میں اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔